صبر کی صلاحیت پانے کے طریقہ یہ ہے، تکلیف کے وقت فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ مصیبت پہنچنے پر صابرین کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 156۔ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے سے ہمت و حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور مصیبت کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی صبر کے ثواب پر نظر رکھے، جیسے صابرین کی فضیلت میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ صابرین کی سیرت پڑھیں، جیسے حضرت فتح موصلی علیہ الرحمہ کی زوجہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا، اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 172۔ مصیبت آتے ہی ساتھ ہی صبر کی طرف ذہن لے جائیں کہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1283۔ جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں انہیں استعمال میں لائیں، مثلا زبان سے دعا کریں، کلمات حمد ادا کریں کہ بے صبری کے انداز سے بچیں، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو، یہ صبر جمیل ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اس لیے بھی انتہائی بلند ہے کہ میدان کربلا میں آپ پر جان، مال، اولاد، بھوک، پیاس، خوف وغیرہ سب آزمائشیں اکٹھی آئیں۔ آپ تمام آزمائشوں میں سرخرو ہوئے اور رضا الہی پر راضی رہے، زبان سے حمد الہی بجا لاتے رہے، اتنی تکلیف میں ایک لفظ بھی بے صبری کا ادا نہ کیا، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔